بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری اس ویڈیو کا مقصد کسی مذہب کو نیچا دکھانا نہیں بلکہ سچائی کو سامنے لانا ہے، کیونکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سچائی سے واقف رہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے کیا بائبل مقدس میں شامل یعقوب رسول کا خط کیا واقعی میں یعقوب رسول کا ہی ہے؟ بائبل میں کتب کے انتصاب ٹھیک نام کے انتصاب کا مسئلہ خاصی پیچیدگی کا حامل ہے۔ عہد جدید میں شامل 21 خطوط کے متعلق یہی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ رسولوں کے خطوط ہیں جنہیں انہوں نے مختلف کلیسیاؤں کی طرف یا عمومی ہدایت کے لیے لکھا تھا۔ عہد نامہ جدید میں شامل یعقوب یعنی جیمز کا خط در حقیقت کس یعقوب کا ہے؟ یہ سوال نہایت اہم ہے۔ ناموں کی مماثلت سے بے خبر قاری اس خط کو ہمیشہ کلیسیا کے دعوے کے مطابق یعقوب رسول کا سمجھ کر پڑھتا ہے۔ وہ آخر دم تک یہ جاننے سے محروم رہتا ہے کہ کس یعقوب نے اسے لکھا۔ عہد جدید میں کم از کم اس نام کی 3 شخصیات کا تذکرہ پایا جاتا ہے۔ انجیل متی میں رسولوں کی فہرست میں درج ذیل اسماء گرامی ہیں۔ متی لکھتے ہیں باب نمبر 10 فقرہ نمبر 2، پہلا شمون جو پطرس کہلاتا ہے اور اس کا بھائی اندریاس اور زبدی کا بیٹا یعقوب اور اس کا بھائی یوحنا، فلپس اور بریامائی، توما اور متی محصول لینے والا، حلفائی کا بیٹا یعقوب اور تدئی شمون قینانی اور یہودا اسکریوتی جس نے اسے پکڑوایا۔ مرقس رسولوں کے نام کچھ اس طریقے سے گنواتے ہیں۔ مرقس کی انجیل باب نمبر 3 فقرہ نمبر 16، شمون جس کا نام پطرس رکھا اور زبدی کا بیٹا یعقوب اور یعقوب کا بھائی یوحنا جس کا نام بوانرجس یعنی گرج کے بیٹے رکھا، اور اندریاس اور فلپس اور بریامائی اور توما اور متی اور حلفائی کا بیٹا یعقوب اور تدئی اور شمون قینانی اور یہودا اسکریوتی جس نے اسے پکڑوا بھی دیا۔ لوکا نے تدئی کی جگہ یعقوب کے بیٹے یہودا کو رسولوں میں شمار کیا ہے، مگر شمون قینانی اور شمون عیور کو ایک ہی شخصیت گردانا ہے۔ لوکا لکھتے ہیں باب نمبر 6 فقرہ نمبر 16، شمون جس کا نام اس نے پطرس رکھا اور اس کا بھائی اندریاس، یعقوب اور یوحنا اور فلپس اور بریامائی اور توما حلفائی کا بیٹا یعقوب اور شمون اور زیولوتیس عیور کہلاتا تھا، اور یعقوب کا بیٹا یہودا اور یہودا اسکریوتی جو اسے پکڑوانے والا ہوا۔ ناموں کے اختلاف سے قطع نظر کرتے ہوئے یہ بات قابل غور ہے کہ لوکا نے یعقوب اور یوحنا کے نام تو دیے ہیں مگر یہ صراحت نہیں کی کہ وہ زبدی کے ہی بیٹے تھے، لیکن پہلی دونوں انجیلوں کو مد نظر رکھیں تو یہ زبدی کے ہی بیٹے ہیں۔ یوں اناجیل متوافقہ میں مندرج رسولوں میں ہمیں یعقوب نام کے 2 فرد نظر آتے ہیں۔ نمبر 1 یعقوب زبدی کا بیٹا، نمبر 2 یعقوب حلفائی کا بیٹا۔ لیکن عہد جدید میں ایک اور شخصیت بھی یعقوب کے نام سے موسوم ہے۔ جب یہودی یسوع المسیح کی تعلیمات پر متعجب رہ گئے اور اس کی حکمت اور معجزوں کی بابت سوال کر کے کہنے لگے کیا یہ بڑھئی کا بیٹا نہیں اور اس کی ماں مریم اور اس کے بھائی یعقوب اور یوسف اور شمعون اور یہودا نہیں؟ متی کی انجیل باب نمبر 13 فقرہ نمبر 55 کے مطابق کیا ہے۔ دوسری انجیل میں لکھا ہے کیا یہ وہی بڑھئی کا بیٹا نہیں جو مریم کا بیٹا اور یعقوب اور یوسیس اور یہودا اور شمعون کا بھائی ہے؟ یوں ہمیں ایک تیسرے یوسف کے بیٹے یعقوب کا پتہ چل جاتا ہے۔ اناجیل خاموش ہیں اور کوئی تاریخی شہادت بھی دستیاب نہیں کہ یہ تیسرے یعقوب کب ایمان لائے، یسوع المسیح کی زندگی میں یا ان کی رحلت کے بعد۔ لیکن اناجیل سے یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ ان یعقوب برادر یسوع کا شمار رسولوں میں نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اناجیل سے یہ بات واضح ہے کہ یسوع المسیح کے اہل خانہ ان پر ایمان نہیں لائے تھے بلکہ انہیں مخبوط الحواس اور دیوانہ خیال کرتے تھے۔ یوحنا کی انجیل باب نمبر 7 فقرہ نمبر 9، اس کے بھائی بھی اس پر ایمان نہیں لائے تھے۔ اناجیل میں مذکور یسوع المسیح کے رویے سے بھی اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کے ایمان نہ لانے کے سبب انہیں کوئی وقت نہیں دیتے تھے۔ یسوع المسیح نے بھرے مجمع میں بآواز بلند اپنے اہل خاندان کی آمد کو رد کر دیا تھا۔ متی کی انجیل باب نمبر 12 فقرہ نمبر 50، جو کوئی میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلے وہی میرا بھائی، میری ماں اور بہن ہے۔ مقدس لوکا سب ابہامات کھول کر ایک بات کر کے دیتے ہیں کہ یسوع کی ماں اور اس کا بھائی خدا کا کلام سننے سے انکاری تھے۔
اسے خبر دی گئی کہ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر کھڑے ہیں اور تجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس نے جواب میں ان سے کہا کہ میری ماں اور میرے بھائی تو یہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ لوکا کی انجیل باب نمبر 8 فقرہ نمبر 19۔ مرقس نے یسوع المسیح اور ان کے اہل خانہ کے درمیان تناؤ کی بھی نشاندہی کی ہے۔ وہ گھر میں آیا اور اتنے لوگ پھر جمع ہو گئے کہ وہ کھانا نہ کھا سکے۔ جب اس کے عزیزوں نے یہ سنا تو اسے پکڑنے کو نکلے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ وہ بے خود ہے۔ لوکا کی انجیل باب نمبر 3 فقرہ نمبر 20۔ اب بتکلف یہ دعویٰ کیا جانے لگا ہے کہ زبدیہ حلفائی کے بیٹے ہی یسوع المسیح کے رشتہ دار ہونے کے سبب اس کے بھائی متصور ہوتے ہیں، لیکن یہ نئے تضاد کو جنم دیتا ہے، کیونکہ ان دونوں خاندانوں کے افراد ایمان کی دولت سے بہرہ تھے، اور پھر یہ کہ اس رشتہ داری کا کوئی تاریخی یا انجیلی ثبوت موجود نہیں ہے، اور بلا ثبوت دعویٰ قبول کرنا مشکل ہوتا ہے۔ عہد جدید کے اردو نسخوں میں شاید ہی کبھی بتلایا گیا ہو کہ یہ خط کس یعقوب نے لکھا ہے، البتہ بعض انگریزی ورژن میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ خط یعقوب برادر مسیح کا تحریر شدہ ہے، لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہیں رسول کی حیثیت کب حاصل ہوئی؟ اس بارے میں کبھی کوئی تشریحی یا توضیحی اظہار سامنے نہیں آیا۔ یسوع المسیح کے یہی یعقوب یروشلم میں مسیحی فرقہ کے سربراہ بنے تھے۔ اس بات کی تائید یہاں سے بھی ہوتی ہے کہ مقدس پولس کی جن رسولوں سے اولین ملاقات ہوئی تھی ان میں کیفا، پطرس اور یعقوب برادر مسیح کے علاوہ اور کوئی رسول شامل نہیں تھے۔ اس کی سراحت گلتیوں کے خط باب نمبر 1 اور فقرہ نمبر 15 سے 20 تک ہوتی ہے۔ لیکن جس خدا نے مجھے میری ماں کے پیٹ سے ہی مخصوص کر لیا اور اپنے فضل سے بلا لیا جب اس کی یہ مرضی ہو کہ اپنے بیٹے کو مجھ میں ظاہر کرے تاکہ میں غیر قوموں میں اس کی خوشخبری دوں، تو نہ میں نے گوشت اور خون سے صلہ لی اور نہ یروشلم میں ان کے پاس گیا جو مجھ سے پہلے رسول تھے، بلکہ فوراً عرب کو چلا گیا، پھر وہاں سے دمشق کو واپس آیا۔ پھر 3 برس کے بعد میں کیفا سے ملاقات کرنے کو یروشلم گیا اور 15 دن اس کے پاس رہا، مگر اور رسولوں میں سے خداوند کے بھائی یعقوب کے سوا کسی سے نہ ملا۔ مقدس مسیحی متن میں ان کی تحریر کا یعنی یعقوب رسول کی تحریر کا شامل ہونا نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بہت قوی احتمال ہے اور اسے سرسری طور پر رد نہیں کیا جا سکتا کہ مقدس پولس کی مانند یعقوب برادر مسیح بھی بعد میں رسولوں میں شامل ہوئے تھے۔ اگر یہ محض ایک مفروضہ ہے تو پھر لازماً انجیل نویس میں وہ یعقوب بھی موجود ہونے چاہیے جنہیں رسول ہونے کے ساتھ ساتھ برادر یسوع بھی قرار دیا جا سکے اور جن سے ملاقات کا عندیہ مقدس پولس دیتے ہیں۔ یہ امر حیران کن ہے کہ مسیحی کلیسیا کے 2 بڑے ستون مقدس پولس اور یعقوب رسول برادر یسوع مسیح سے براہ راست فیض یاب نہ ہونے اور باوجود ان کی صحبت سے محروم رہنے کے کلیسیا کے عقائد تنظیم کی تشکیل اور سربراہی کرتے دکھائی دیتے ہیں، در حالانکہ ان میں باہمی چپکلش اور رقابت بھی عروج پر دکھائی دیتی ہے۔ ایسی صورت میں مسیح کے شاگردوں کی تعداد 12 سے متجاوز کر کے 14 اور اناجیل میں ناموں کے اختلاف کے باعث 15 ہو جاتی ہے۔ کرنتھیوں کے نام اپنے خط میں مقدس پولس اس طرح اشارہ کرتے ہیں کہ یسوع المسیح یعقوب پر مکاشفے کے ذریعے اس طرح ظاہر ہوئے جیسا کہ خود مقدس پولس کو، مگر وہ کوئی تفصیلات مہیا نہیں کرتے۔ پولس رسول لکھتے ہیں، میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے موافق ہمارے گناہوں کے لیے موا ہوا اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ وہ کیفا کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا، پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں اور بعض سو گئے، پھر یعقوب کو دکھائی دیا، پھر سب رسولوں کو اور سب سے پیچھے مجھ کو جو گویا ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں کیونکہ میں رسولوں میں سب سے چھوٹا ہوں۔ کرنتھیوں کا اول خط باب نمبر 15 آیت نمبر 3 سے 9 تک یہ مقدس پولس نے لکھا ہے۔ اچھا، یوں یعقوب برادر مسیح کا رسولوں میں شامل ہونا مسیحیت کی دوسری کئی گمشدہ کڑیوں کی مانند ایک اہم گمشدہ کڑی ہے۔ پطرس رسول کی موجودگی میں ان صاحب کا کلیسیا کا سربراہ بننا نہ صرف قابل تشریح ہے بلکہ فرامین مسیح کے خلاف بھی ہے۔ عہد جدید میں بڑی صراحت سے موجود ہے کہ یسوع المسیح نے پطرس سے مخاطب ہو کے فرمایا تھا کہ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے اور میں اس پتھر پہ اپنی کلیسیا بناؤں گا اور عالم اسفل کے دروازے اس پر کبھی غالب نہ آئیں گے۔
متی کی انجیل باب نمبر 16 فقرہ نمبر 18۔ اس فرمان کی روشنی میں یسوع المسیح کے فوراً بعد سربراہ کلیسیا بننے کا حق صرف شمعون پطرس کا تھا۔ اس سوال کا جواب تلاش کرنا انتہائی ضروری ہے کہ کیا یعقوب بن یوسف بھی مقدس پولس کی مانند یسوع مسیح کے صعود آسمانی کے بعد کلیسیا میں شامل ہوئے اور اس کے بعد رسولوں میں؟ اگر ایسا ہوا ہے تو پھر 3 باتیں نہایت اہم ہیں۔ یعقوب برادر مسیح نے کب مسیحیت قبول کی تھی؟ نمبر 2، وہ رسولوں میں کب، کیسے اور کس استحقاق کی بنا پر شامل ہوئے اور انہیں کس نے شامل کیا؟ اور نمبر 3، مقدس پولس کی موجودگی میں ان کی کیا حیثیت ہے؟ مسیحی روایات ان سوالات کے واضح اور مستند جواب ہرگز فراہم نہیں کرتی۔ ٹھوس ثبوتوں کے بغیر بعض انفرادی دعاوی کو کسی صورت قبول نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ خدائے واحد ہمیں سچائی کو قبول کرنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔